ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کیا جائے. اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے. چیئرمین OIC کا استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اظہار خیال. اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے سینئر اہلکار سعید یزد کو شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیل کے تہران، قم اور اصفہان پر حملے. قم میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، 2 افراد شہید، متعدد زخمی. اصفہان کے ڈپٹی گورنر برائے سیکورٹی امور اکبر سواحلی نے تصدیق کی ہے. صبح سویرے اسرائیل نے نیوکلیر سائٹ، آئل ریفائنری اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا. حملے کے بعد جوہری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا. دونوں ایوانوں کے اراکین کی تجویز پر درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تنخواہوں میں 10% اضافہ ملازمین کو احساس دلائے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال. ذخیرہ اندوزوں کو وارننگ، کہا ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر قانون صوبائی حکومتوں سے مل کر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے کی حد 50 سے بڑھا کر 75,000 کرنے کی تجویز منظور کر لی. 75,000 نکلوانے پر 8.8% ٹیکس لینے کی تجویز منظور کی گئی ہے. چیئرمین FBR نے کہا درخواست ہے ٹیکس کی شرح 1% کر دی جائے. نوید قمر نے کہا عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی تجویز کی منظوری نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت. جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا خط سامنے آ گیا. خط میں لکھا گیا 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے. یہ بحران کو مزید گہرا کرے گی. پیشگی بتا دیا تھا 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں. توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا. تنازع ادارے کی ساخت اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے. 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے. آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات. نیو کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی پر بات چیت. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا تاریخی بجٹ دیا. بجٹ میں صحت، تعلیم، عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے ریکارڈ منصوبے رکھے گئے ہیں. اور مظفر گڑھ کے تھانہ صدر میں اغوا کے مقدمے میں میڈیکل کے لیے آئی خاتون سے مبینہ زیادتی. DPO کا خاتون کے بیان کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم. خاتون کے الزام پر پرائیویٹ رائٹر زیر حراست. پرائیویٹ رائٹر رکھنے پر 2 ASI معطل. پولیس کا کہنا ہے میرٹ پر تفتیش ہوگی. دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. وزیراعظم کی سوابی میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت. 2 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار. شہباز شریف نے کہا افسران اور جوان وطن کو دہشت گردی کے ناصور سے پاک کرنے کے لیے مصروف ہیں. دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے پولیس افسران جوانوں پر فخر ہے. وزیراعظم کی واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کر کے سزا دلوانے کی ہدایت. اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے سینئر اہلکار سعید یزید کو شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیل کے تہران، قم اور اصفہان پر حملے. قم میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، 2 افراد شہید، متعدد زخمی. اصفہان کے ڈپٹی گورنر برائے سیکورٹی امور اکبر سواحلی نے تصدیق کی ہے صبح سویرے اسرائیل نے نیوکلیر سائٹ، آئل ریفائنری اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا. حملے کے بعد جوہری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تہران میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے.
پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. سیز فائر کی درخواست کا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد و گمراہ کن ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا. سیز فائر کی پیشکش بھارت کی طرف سے ہوئی تھی. 10 مئی کو صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر کی پیشکش کی. صبح 9 بجے سعودی وزیر خارجہ نے بھی بھارتی سیز فائر موقف کی تصدیق کی. پاکستان نے سیز فائر پر پاکستان نے امریکی صدر کو نوبل انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی. حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا. عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کو دیکھا. بھارت نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی تھی. بھارت جارحیت سے خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے. پاکستان نے اپنے بنیادی حق کے دفاع کے تحت آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا. صدر ٹرمپ نے نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا. صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے. سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا. You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look at the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں. ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے. ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا. رکنا بہت مشکل ہوگا. اسرائیل کو ایران پر برتری حاصل ہے. ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق پولسی نے غلط کہا. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارق نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی پاکستان کی سفارش درست اور بروقت فیصلہ ہے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا ٹرمپ امن کے سفیر ہیں، وہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کہتے ہیں مودی لاکھ انکار کرے، پاک بھارت جنگ صدر ٹرمپ نے رکوائی. امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے. امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا. شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا. صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا. کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے. مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا. کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی. ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ. تل ابیب میں مسلسل سائرن بجنے لگے. شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت. آئرن ڈوم کی ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش. تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں. اس سے پہلے ایرانی میزائلوں نے حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. جنوبی اسرائیل میں بیرشبے پر بھی میزائل حملہ. متعدد افراد زخمی. گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زائد حملے کیے گئے. خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا کہ ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا. کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے.
سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوش شہر پر حملہ. ایرانی حکام کے مطابق بوش شہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے. اسرائیل نے بوش شہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا. تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads. But this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ایران کے پاس اب بھی کئی وار ہیڈز کے لیے کافی مواد موجود ہے، لیکن اتنا نہیں کہ جوہری ہتھیار بنا لے. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کہتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور روس سمیت بین الاقوامی سطح پر اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے میڈیا جان بوجھ کر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ اگر ایران چاہے تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے. میں اور صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی OIC اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے. OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ایران کی درخواست پر آج طلب کیا گیا. سلامتی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر عملی فیصلہ کیے بغیر ملتوی. مختلف ممالک نے کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. ایرانی مندوب نے خطاب میں کہا اسرائیل نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا. اب تک 5 اسپتال پر حملہ کیا جا چکا. پاکستان، چین اور ترکیہ نے کھل کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. ایران نے خود کو سیاہ ظاہر کرنے والے جرمن جاسوس پکڑ لیا. حکام کا کہنا ہے جرمن سیاہ خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیوز بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا. قوم کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا. بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کی حتیٰ کی عزت کے دعوے پر سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرح کے لیے لاہور سیشن عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت میں کہا جج صاحب آپ کے سامنے بہت سی پیشیاں ہو چکی ہیں، ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ کوئی بات آگے نہیں بڑھی. آپ کا، میرا اور وکیل بانی PTI کا وقت بہت قیمتی ہے. عوام نے بانی PTI کے نظریے کو ووٹ دیا. بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی. عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. KP اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. NEOC کا کہنا ہے سیمپلز میں ورلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ، KP اور بلوچستان میں 2 اور پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹو پایا گیا. رواں سال ملک میں 12 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. JUI سربراہ سے ملاقات. اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا.
ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ اقبال میمن نیب کے ریڈار پر آ گئے. اقبال میمن پر کرپشن کیس میں گرفتار ملزم عمران شیخ کو وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر پیرول پر رہا کرنے کا الزام. اقبال میمن کو پیرول کی اصل دستاویزات کے ساتھ 24 جون کو پیش ہونے کی ہدایت. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کے خلاف تحقیقات نیب عدالت کے حکم پر شروع کی گئیں. سیکیورٹی کے نام پر کراچی ایئرپورٹ پر ناکہ پولیس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ایئرپورٹ جانے والے شہری نے رشوت خوری کی ویڈیو بنا لی. شہری کا کہنا ہے ایئرپورٹ جا رہے تھے, پولیس اہلکار نے چیکنگ کے بہانے روک کر گفتگو کو طول دیا. اہلکار کو معلوم تھا ہمیں دیر ہو رہی ہے, اس نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا, پیسے لینے کے بعد جانے دیا. کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب بل بورڈ کا پول گر گیا. موٹر سائیکل سوار جاں بحق اہلیہ اور بیٹی زخمی. جاں بحق شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں فاطمہ اور انیسہ شامل. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جوہریت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا. جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس, جرمنی, برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات. ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں. فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے. اور دنیا کے بلند ترین مقام پر رنگا رنگ میلہ سج گیا. پاک فوج اور خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سندور فیسٹیول کے تاریخی میلے کا آغاز. ایف سی اور چترال اسکاؤٹس کے بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے دل موہ لیے. افتتاحی میچ سرلاسپور چترال نے غیزر کو 6-3 سے ہرایا. فیسٹیول 3 روز جاری رہے گا. ملک بھر سے سیاح بادشاہوں کا کھیل دیکھنے سندور پہنچ رہے ہیں.